السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. خیریت سے ہوں گے؟ الحمد للہ عز وجل. سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے. مفتی صاحب، موضوع حدیث غدیر ہے، اور حدیث غدیر کے حوالے سے ابھی ایک حساسیت سوشل میڈیا نے جب سے یعنی ایک کام شروع ہوا ہے تو اس کے جو شخص بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے وہ ایک نئی بات کر رہا ہے اور ایک نئی چیز بیان کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو جدید ہو. اب جب حدیث غدیر اور روز غدیر آتا ہے تو دیکھا کہ کچھ اور مسائل تکفیریوں کی طرف سے، نواسب کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان تشویش پھیلانے کے لیے جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے ایک مسئلہ جو آپ نے بھی ایک پوڈ کاسٹ کی، وہاں پر بھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، آپ نے اس کے اوپر گفتگو بھی فرمائی تھی. لفظ مولا کا مسئلہ ہے جس پہ کچھ لوگ مذاق بھی بنا رہے ہیں کہ اگر مولا کا معنی دوست ہے تو الحمدللہ میری فیس بک 3000 مولا ہیں اور 2000 کی گنجائش موجود ہے. تو اس طریقے سے ایک فضا بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو رسول اللہ نے واقعاً ایسا کلام فرمایا کہ آج مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہیں، کوئی مولا کا معنی دوست لے رہا ہے، کوئی مولا کا معنی کیا لے رہا ہے. تو اس کو تعین کرنے کے لیے کہ مولا کا معنی کیا ہے، کیا رائے حل ہے ہمارے پاس؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. بہت بہت شکریہ آپ کا سید شہباز اصفہانی صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے اس غدیر کے پروگرام کے اندر عنوان کیا. آپ نے مجھے مدعو کیا جو کہ غدیر خم کے عنوان سے آپ کا پروگرام معنون ہے. میں سب سے پہلے تو سب دوستوں کو دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پیش کرتا ہوں اور اس عید کی مبارکباد. آپ نے جو سوال کیا، سوال بہت اہم ہے کہ مولا کا جو معنی کیا ہے اور جو اس کا معنی کیا جاتا ہے دوست، اس کی کہاں تک کیا حقیقت. تو اولاً تو میں بتاتا چلوں کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اپنے فرقوں سے اوپر اٹھ کر ہمیں اللہ کے لیے گواہی دینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کسی فرقے کا پابند نہیں کیا، کسی مولوی کا پابند نہیں کیا، ہمیں پابند کیا ہے دلیل کا، کہ جو ہمارے سامنے دلیل جس طرح سے آ جائے اس کے سامنے ہم اپنی بات کو سرگوش. من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ وہ روایت ہے کہ جس سے ایمان کا اور نفاق کا پتہ چلتا. یعنی ایک شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ میں علی کو مولا مانتا ہوں، اس کے مقابلے میں ان کو یہ ٹیسٹ میں ان کے سامنے رکھتا ہوں، ہر ایک بندے کے سامنے یہ ٹیسٹ. ایک شخص ہے کہ رسول کے زمانے میں اگر ہو اور رسول کہہ رہے ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، غدیر خم کے میدان کے اندر سب کے اوپر کیا ہوگا اس وقت میں؟ یہ واجب ہو جائے گا کہ میں اپنا ہاتھ بلند کروں، میں اقرار کروں کہ بالکل میں علی کو مولا مانتا ہوں. اگر ایک بندہ وہاں پہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں، میں علی کو مولا نہیں مانتا، تو اس بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ یہ قطع نظر اس بات کے کہ یہ مولا کا معنی دوست ہے یا مولا کا معنی آقا و سردار ہے، نہیں. حضور فرما رہے ہیں میں مولا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا. اب حضور سامنے کھڑے ہیں تو ایک بندہ وہاں پہ کیا کہے گا؟ یا رسول اللہ بالکل میں مولا مانتا ہوں. یہ بحث تو ہم رسول کے ساتھ نہیں شروع کر دیں گے، یا رسول اللہ آپ مولا بمانا ہے صدیق کہہ رہے ہیں، مولا بمانا رفیق کہہ رہے ہیں، یا مولا بمانا سید کہہ رہے ہیں. اگر رسول کے ساتھ، ہاں اگر یہ بات روایات ہمیں ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول کے ساتھ جگہ جگہ پہ بحثیں شروع کی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ہمیں آپ کی بات کے اوپر اعتراض کیا رسول کی باتوں پر. لیکن ان کے مقام کے اوپر اگر رسول یہ کہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہم کیا کہیں گے، کیا مانیں گے؟ کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہوگا کہ ہم کہیں یا رسول اللہ بالکل کافی ہے، آپ مولا ہے، علی مولا ہے. اب یہ جو بات ہے دوست کا، دیکھیں عربی میں دوست کے لیے جو الفاظ آتے ہیں نا جب استعمال کیے جاتے ہیں تو رفیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم سفر، ساتھی، دوست. صدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، زمیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو کلاس فیلو ہوتا ہے، اور زیادہ طور پر صدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. صدیق حبیب بھی استعمال کرتے ہیں، حبیب بھی. لیکن مولا کا لفظ اس معنوں کی، اس کا ایک خاص معنی ہے، یہ دوست سے، زمیل سے، رفیق سے، حبیب سے بہت اونچے درجے کی چیز مولا کا. اچھا یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ ڈکشنری کے اندر، معاجم کے اندر اگر ہم جائیں تو دیکھیں تو اس کے یہ مشترک لفظ یعنی اس کے بہت کئی سارے معنی ہیں، ایسا نہیں کہ اس کا صرف ایک ہی معنی ہے. ہاں یہ جو اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا اس کے بہت سارے معنی، یہ غلط نہیں کہتا، یہ بات صحیح ہے کہ اس کے معنی بہت سارے آتے ہیں. لیکن یہاں پر رسول نے جس معنوں میں استعمال کیا ہے، کسی بھی معنی میں ہو، لیکن مولا کا لفظ استعمال، مولا کا. تو اولاً تو یہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، ہر سنی شیعہ کے اوپر کہ وہ اس بات کی اقرار کرے کہ میں علی کو مولا مانتا ہوں. اب اگر علی کو مولا نہیں مانتا تو وہ اپنے ایمان کو خود فیصلہ کر رہے، رسول ہوں
تو اس نے کیا فیصلہ، وہ بحثیں کرتے رہنا کہ بھائی اس کا معنی یہاں پہ صدیق کا معنی یہ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ پھر وہاں پہ وہ پھر اگر اس کے اندر ذرا ایمان ہے وہ پھر الیاذ باللہ رسول کے ساتھ یہ بحث کر سکتا ہے یہ شخص جو بھی اس کا جو معنی کرتا ہے. آج کل ہمارے یہاں لوگ یہ کہیں گے نہیں بھائی ہم یہ بحث تو نہیں کر سکیں گے, رسول نے جو فرمایا اسی معنوں کے اندر ہم. دوسری بات یہ ہے شہباز بھائی کہ یہ جو روایت ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایمان اور نفاق کے درمیان میں تمیز, یہ حدیث غدیر قوم دراصل حدیث الثقلین کا ایک حصہ ہے, جز ہے. حدیث الثقلین اہل سنت کے اندر متواتر ہے. متواتر کا مطلب یہ کہ یہ اتنی کثیر تعداد میں نقل ہوئی ہے صحابہ کرام سے ہم تک کہ اس کے جھوٹ کے اوپر ہم ان کو سب کو اکٹھا ہونا محال سمجھیں گے. اب میں حدیث کے اندر غدیر قوم کا اس واقعے کے اندر سنی شیعت کہاں پر ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر علی کی ولایت کا اقرار لیا ہے تو اس میں اس کو نہ ماننے میں ایک سنی کیوں اس سے انکار کر رہا ہے, یا ہمارے یہاں کیوں یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ بائیکاٹ عید غدیر؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے جو مجھے معلوم ہوتی ہے. مفتی صاحب لگتا ہے انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا یا کوئی ہاتھ لگ گیا, تو جیسے مفتی صاحب دوبارہ سے آتے ہیں انشاءاللہ گفتگو کا آغاز وہیں سے کیا جائے گا. مومنین کے جو سوالات ہیں یا جو اگر کوئی مومن شرکت بھی کرنا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم لنک دے رہے ہیں, اس لنک کے ذریعے آپ پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب سے کوئی سوال ہے, کوئی بات ہے, کوئی کلام ہو آپ کا تو آپ آ گئے ہیں مفتی صاحب. جی مفتی صاحب آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا غالباً. جی مجھے صرف ایک یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پیچھے وہ بغض ہے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو یہ بچاتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ شیعہ یہ کام کرتے, شیعہ کے اوپر الزام لگا کر دراصل اپنے اس بغض کو چھپانا چاہتے ہیں. یعنی اس کو اچھا اس سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مولا کا معنی انہوں نے اس حدیث کو بیان کر دیا نا, کوئی بھی معنی رکھتے ہوئے من کنت مولا اس کو بیان بھی نہیں کرتے, بیان کر دیا اور جہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے وہاں نیچے سے جا کے یہ لکھتے ہیں اس سے خلافت ثابت نہیں ہوتی. ابن تیمیہ کو دیکھ لے, وہ اس حدیث کو صحیح مانتا ہے. البانی جو ابن ماجہ کی روایت اس کو وہ صحیح انہوں نے لکھا ہے. ترمذی کی روایت کو صحیح لکھا ہے, براء بن عازب کی اور زید بن ارقم کی, ابو طفیل عامر بن واصلہ کی جو روایت ہے سب کو البانی نے صحیح یہ سب لکھتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ اس سے خلافت علی ثابت نہیں ہوتی ہے. پہلے نمبر پر بھائی خلافت کا معاملہ تو بعد میں آئے گا, پہلے تو ایمان کا مسئلہ ہے. مانتے ہو یا نہیں مانتے علی کو مولا؟ علی کو مولا یا تو زبان سے اقرار کر دو کہ ہم علی کو مولا نہیں مانتے, پھر خلافت کی بحثیں بعد میں ہوگی. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سنی شیعہ مسائل بات کے, خلافت کی بحثیں بعد میں, کون افضل ہے کون مفضول ہے یہ ساری چیزیں بعد میں ہو گئی. بھائی علی کو مولا ماننا رسول نے جن الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے, مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مانتے ہو تو بتا دو علی کو مولا, اور اگر نہیں مانتے تب بھی بتا دو. ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ مولا تو سب میں ہے, مولا آپ باقی خلفاء کو بھی کہہ سکتے ہیں, تمام صحابہ کو مولا کہہ سکتے ہیں, مولا سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کیا بڑی بات ہے کہ امام علی کے لیے استعمال کرنا؟ یہ آپ نے شاید سنا ہو کلپ میں. دیکھیں اگر وہ مولوی صاحب یہ کہتا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر امام علی ہیں, تو ان کو کیوں تب چڑھتی ہے؟ الفاروق اعظم امام علی ہیں, کیا صدیق علی کو نہیں مانتے؟ یہ اکبر صدیق اکبر. اگر ہم یہ کہیں کہ پھر کوئی اشہد ان علی ولی اللہ کا ہے, ولی تو سب ہے, علی بھی ولی ہے, مانو تم بھی کہو علی اللہ کے ولی ہیں. اس موقع پہ کہتے ہیں نہیں یہ تو یہاں پر یہ معنی ہے اور یہ شیعہ کہتے ہیں لہذا یہ ٹھیک نہیں. اگر یہ معیار یہ رکھتے ہیں نا کہ یہ چیز تو سب کو کہی جا سکتی ہے, تو پھر علی ولی اللہ بھی سب آپ استعمال کریں, وہ بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اور پھر یہ الصدیق الاکبر اس کو ذرا یوں سمجھتے ہیں, اگر یہ سب کے لیے ہے, اگر یہ سب کے لیے ہے تو کوئی ایک روایت ضعیف نہیں من گڑت دکھا دو, من گڑت کہ رسول نے ابو بکر کے لیے کہا ہو یا عمر کے لیے کہا ہو رضی اللہ عنہما, یہ کہا ہو کہ من کنت مولا فہذا مولا, نہیں کہا ہے کسی کے لیے. اس اختصاص کے ساتھ ایک جگہ پہ سب صحابہ کرام کو جمع کیا, جا رہے مدینہ تھے اور درمیان میں ایک سٹاپ پہ روک دیا اور کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ, دوپہر کا وقت ہے. تاریخ کے اندر اگر ہم جاتے ہیں نا شہباز اصفہانی صاحب, اس دن میں جو گرمی پڑی تھی روح زمین کے اوپر کسی نے وہ گرمی نہیں دیکھی. پورے تاریخ کے اندر اس روح زمین کے اوپر جو اتنی شدید گرمی تھی اس دن, جو ٹمپریچر تھا اس کرۂ ارض کا, اور اس میں صحابہ کرام کو کھڑا کر کے وہاں پر ان کے سامنے کہا کہ تم صرف یہ مان لو کہ علی میرا دوست ہے, اتنے سے واقعے کے لیے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اتنے سے واقعے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو وہاں پہ کھڑا کیا.
تو من کنت مولا ھذا علی المولا. وہاں پہ میں چاہوں گا آپ نے اگر ویب سائٹ دیکھی ہوں بنوریا ٹاؤن بنوریا جو ویب سائٹ ہے اس کو ملاحظہ کریں یا دارالعلوم سائٹ کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو وہاں پر مجھ یہ جو ابھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا کریں گے کہ مولا تو سب کے لیے استعمال کریں گے. علیہ السلام کا جب آپ سوال آتے ہیں نا کہ کیا امام علی علیہ السلام کے ساتھ یا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام کا استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ کہتے ہیں ویسے تو مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے, لیکن چونکہ یہ روافض کا شعار بن چکا ہے لہٰذا اسے اجتناب کیا جائے. تو آپ رسول اللہ کے سامنے یہ عذر اگر پیش کریں تو کتنا معقول نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ روافض کا شعار تھا, ہم نے اہل بیت سے محبت چھوڑ دی. میرے بھائی میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ من کنت مولا فھذا علی مولا کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس سے خلافت ثابت ہو رہی ہے. اس سے جتنے بھی ابحاث ہیں حدیث ثقلین کو آپ پڑھ لیں, اس کی جو تشریحات انہوں نے کی ہیں اس کے مقابلے میں وہ یہ کہتے ہیں ایک ضعیف روایت ہے جو کہ موطا امام مالک کے اندر نقل کی ہے امام مالک نے, اور وہ کہتے ہیں کہ بلغنی, مجھے یہ بات پہنچی ہے, سند کوئی نہیں ہے, ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما کتاب لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ اور سنت میری سنت. یہ روایت ضعیف روایت ہے شروع سے لے کر آخر تک. اولاً جو پہلا مصدر ہے اس کا سب سے پہلا امام مالک نے اس کو ذکر کیا اور اس کی کوئی سند موجود نہیں, بغیر سند کے ختم, بغیر سند کے روایت ہے. دوسرا اس کے 3 راوی ہیں, 3 اس کے جو راوی ہیں, جو تیسرا جو راوی ہے وہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے. پہلے جو 2 راوی ہیں مستدرک للحاکم کے اندر اگر ہم دیکھیں ابن عباس سے جو اکرمہ نقل کرتے ہیں وہ خارجی ہے, اس میں بھی بہت سارے ضعیف راوی ہیں. ابو ہریرہ کی جو سند ہے اس میں سارے اکثر ضعیف راوی ہیں اس کے اندر. کسی نے ان کی تصحیح نہیں کی ہوئی, اور جنہوں نے تصحیح کی ہے تو وہ اس کے مفہوم کی تصحیح کی ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت. اس کے مفہوم سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے, بالکل اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول. خود اہل البیت امام علی علیہ السلام جو بیان کرنے والے وہ رسول کی سنت کو بیان کر رہے ہیں. اہل البیت رسول کی سنت کو دین ہے ہی کتاب اللہ اور سنت رسول, لیکن رسول نے اس امت کے لیے جو وصیت کی ہے کتاب اللہ و سنتی کی نہیں, کتاب اللہ و عترتی کی ہے. دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. اگر ہم بالفرض کتاب اللہ و سنتی کو مان بھی لیتے ہیں شہباز اصفہانی صاحب, لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس کا تواتر تم تا قیامت ثابت نہیں کر سکتے کتاب اللہ و سنتی کا. لیکن 20 اور سینکڑوں اسناد موجود ہیں حدیث الثقلین کا کہ یہ حدیث متواتر ہے. بڑے سے بڑا ناسبی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حدیث الثقلین کا یہ متواتر روایت ہے, حدیث یعنی صحیح درجے کی. اگر متواتر نہیں بھی مانتا نا ایک ناسبی تو صحیح تو ضرور مانے گا, اور اگر صحیح بھی نہیں مانتا نا تو پھر یہ نام نہاد اہل سنت جو خود کے اوپر ٹائٹل لگائے وہ اہل السنت والجماعہ, ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو کہیں منکرین حدیث, یہ اپنے آپ کو, اور ان کو کہنا چاہیے حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, بات ختم. صرف اللہ کی کتاب کہتے ہیں یہ ان کو کہنا چاہیے. لیکن نہیں, یہ کہتے ہیں نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سنت کو بھی ماننے والے. تو بہرحال اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں کتاب اللہ و سنتی, شہباز اصفہانی صاحب کتاب اللہ و سنتی, یہ روایت زیادہ سے زیادہ حسن لغیرہ کے درجے میں آئے گی یا حسن کے درجے میں آ جائے گی, لیکن یہ صحیح کے اوپر بھی نہیں آ سکتی. چل جائے گی آپ اسے حدیث متواتر کے سامنے متوازی کھڑا کر دیں اور ایک الٹرنیٹو ریلیجن لے کر آ جائے کہ بس اہل البیت کو کاٹ دیا جائے اور سنت, اور یہ کہنا بھی اس لیے چاہتے ہیں سنت کیونکہ ان کے نزدیک سنت کی تعبیر ہر ایک کی اپنی ہے. اگر یہ سنت یہاں پہ مراد ہوتی تو مجھے بتائیں کون سی سنت اس سے مراد ہے. سنت کے معنی کے اندر تو خود صحابہ کا اختلاف ہوا ہے, صحابہ آپس میں لڑے ہیں. امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا باغی گروہ نے جنگ نہیں کی؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ سنت کیا ہے؟ عمار تقتلهم الفئۃ الباغیہ یدعوهم الى الجنۃ ویدعونه الى النار. کیا یہ سنت رسول نہیں ہے؟ کیا یہ سنت نہیں تھا کہ عمار کا ساتھ دیا جائے, علی کا ساتھ دیا جائے اور باغی گروہ کے ساتھ جنگ کی جائے, جس پر ابن عمر ساری زندگی پچھتاتے ہیں اور کہتے رہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کیوں اس باغی گروہ کے ساتھ کے خلاف جنگ نہیں کیا, علی ابن طالب کا ساتھ کیوں نہیں دیا. یہ سنت. مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ باغی گروہ سے مراد خارجی ہیں. مولوی صاحب نے پورا دین, میں نے آپ کو کہا نا الٹرنیٹو ریلیجن, انہوں نے ایک الدین البدیل تیار کیا ہے, بالکل الگ سے ایک دین جس کے اندر صرف طلقاء کی محبت ہے, اہل البیت کہیں پر نہیں ہے.
اہل البیت کو سارا کاٹ کر انہوں نے جو پیش کیا وہ طلقاء شروع سے لے کر یہ جو کہتے ہیں نا صحابہ صحابہ صحابہ، اس سے مراد ہوتا ہے بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ، یہ مراد ہے ان کی محبت. صحابہ کی محبت اگر مراد ہوتی تو ان کو پتا ہوتا کہ صحابہ نے تو اقرار کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا معنی صحابہ کیا سمجھتے ہیں؟ مستدرک الحاکم کی روایت ہے شہباز بھائی، مستدرک الحاکم میں حضرت طلحہ کو جب جنگ جمل کے موقع پر امام علی علیہ السلام نے بلایا تو ان سے کہا، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے لڑنے کیوں آئے ہو؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں قصاص عثمان مانگنے کے لیے اور ان کے ساتھ آیا. تو امام علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ غدیر خم میں تم نہیں تھے کہ غدیر میں جب رسول اللہ نے تم سب سے یہ اقرار لیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ بالکل میں اس موقع پہ موجود تھا اور مجھے یہ بات یاد آ گئی، میں بھول گیا تھا مجھے یہ یاد آ گئی. جب یاد آئی تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ واپس چلے گئے اور لشکر میں جا کے بیٹھ گئے، اپنا سارا سامان رکھ دیا اور مروان اللعین نے تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا. حضرت طلحہ تو یہ سمجھے مولا کا معنی کہ جب علی نے ان کو یاد دلایا کہ مولا وہ ہے کہ جس سے جنگ نہیں ہو سکتی. مولا کا مطلب یہ ہے کہ جو امیر ہے، امیر علی الاطلاق ہے، اس کے خلاف میدان میں نہیں آیا جا سکتا. مولا کا معنی یہ ہے. صحابہ تو مولا کو یہ سمجھتے ہیں، اور آج کا مولوی ہمیں کہتا ہے اس میں 50 معنی، اور یہ مولوی یہ بدبخت یہ صحابہ سے آگے بڑھ گئے. انہیں چاہیے تھا کہ یہ صحابہ کے پیچھے چلتے، انہوں نے پوری امت کو اپنے پیچھے لگا دیا اور مولا کے 50 معنی انہوں نے بنا دیے کہ اس کے اندر 50 معنی 40 معنی. رسول اللہ نے اچھا پھر رسول اللہ نے خود اس کا معنی کیا کیا؟ دیکھیے رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ نے سب سے پہلے استدلال کیا ہے. رسول کے استدلال کو دیکھیں، رسول قرآن سے استدلال کر رہے ہیں. رسول خود شریعت ہے، رسول خود صاحب شریعت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولایت کے اوپر استدلال کیا قرآن مجید سے، سورۃ الاحزاب سے. فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اسی آیت سے کہا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. 3 مرتبہ اقرار لیا. امام نسائی نے خصائص کے اندر لکھا ہے اور دیگر کتب کے اندر صحابہ سے پوچھا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ یہ وہی الفاظ ہے کہ جو سورۃ الاحزاب کے اندر ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اور اس کا ترجمہ احمد رضا خان صاحب نے یہ کیا. میں بریلویوں سے کہنا چاہتا ہوں تم کب سے ناسبی ہو گئے ہو بھائی؟ تمہارے اعلیٰ حضرت تو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں. آج تک تو دیوبندی بریلوی مناظرے اسی کے اوپر ہوتے تھے کہ نبی کو مولا ماننے والے، نبی کو حقدار ماننے والے. جب علی کی باری آئی تو بریلویوں تم جا کے ناسبیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تم وہاں پہ چلے گئے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس سے استدلال کیا اور فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. صحابہ میرے صحابہ بتاؤ. تو سب صحابہ نے اقرار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ بالکل آپ ہمارے مولا ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فأخذ بید علی فقال من کنت ولیہ فهذا علی ولیہ، جس کا میں ولی ہوں یہ علی اس کے ولی ہے. اس آیت کے اندر یہ دیکھیں النبی اولا مالک ہے، مالک. سورہ توبہ کی آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت ہے غالباً 106. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. اللہ نے خرید لیا یعنی کہ مصطفیٰ نے خرید لیا. جب یعنی اگر رسول اللہ کسی صحابی سے کہے اے میرے صحابی جاؤ اور میدان جنگ کے اندر جہاد کرو، اس کے اوپر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو کس درجے کا وجوب سمجھتا ہے، لیکن اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جائے اور وہاں پہ لڑے اور اپنی زندگی جب تک کہ وہ شہید نہیں ہو جاتا واپس نہیں آئے. یہ اس صحابی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ہر ایک شخص کے اوپر، یا تو سامنے والے کا خاتمہ کر دے یا شہید ہو کر واپس آئے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. تو یہ مؤمنین سے جن کی جان مال اور روح، ان کا نفس، ان کی ظاہر، ان کا باطن مصطفیٰ نے خرید لیا، اسی مومنوں کی جانوں کو حوالے کر دیے علی بن ابی طالب. اور فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اگر میں محمد تمہاری جانوں کا مالک ہوں اور تم مجھے مالک سمجھتے ہو اپنی جانوں کا مالک، تو اس علی کو، میرے بھائی کو، میرے چچا کے بیٹے کو، تمہیں اسے بھی اپنی جانوں کا مالک سمجھنا ہو. صحیح. اس طرح میری اطاعت واجب ہے، اس طرح علی کی اطاعت واجب ہے. یہ استدلال کیا رسول اللہ نے، صحابہ کے سامنے استدلال کیا ہے، جو کہ افصح العرب ہے وہ صحابہ کرام. ان صحابہ نے اس کا کیا معنی سمجھا؟
ان صحابہ نے یہ سمجھا. اور فضائل الصحابہ کے اندر احمد بن حنبل نے روایت ذکر کی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے کہا السلام علیک یا مولانا, السلام علیک یا مولانا. تو امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہ جو آئے ہیں یہ گرد و غبار سے, روایت کے اندر الفاظ اٹے ہوئے تھے, گرد و غبار تھا, عرب کا سفر تھا اس زمانے کا, صحرا کا. تو امام علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا میں تمہارا مولا ہوں, میں تمہارا مولا ہوں. انہوں نے کہا جی. امام علی نے فرمایا کہ میں کیسے تمہارا مولا ہوں, تم تو عرب ہو, انتم قوم عرب, انتم قوم عرب, اور تم تو عرب قوم ہو, عربی قوم ہو. میں تمہارا, یعنی مراد یہ تھی کہ یہ عربی, یہ تو یہ کسی کے غلام نہیں ہو سکتے, میرا غلام ہزار قوم. تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے عرض کیا کہ امام ہم نے رسول اللہ کو غدیر خم میں یہ فرماتے سنا تھا من کنت مولاہ فہذا علی, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی مولا, علی مولا, من کنت مولا. یہ مولوی کے پیچھے ہم چلے یا ابو ایوب انصاری کے پیچھے چلے؟ میں مولوی سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اور بھائی اس میں رافضیت اور ناسبیت کی واللہ کوئی بات نہیں ہے. بخدا واللہ باللہ تاللہ میرے دل میں ذرا سا بھی رافضیت کی اتنی سی بھی بو نہیں, یعنی میرے دماغ میں وہم و خیال میں نہیں. مجھے تو یہ معنی سمجھ میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے خاطر, رسول اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے قربان کی, وہ علی کو اپنا مولا مان. میں پیغمبر کو کیوں نہ مولا مانوں, میں علی کو مولا کیوں نہ مانوں؟ اس میں 50 معنی ہیں, اس میں 100 معنی ہیں. شہباز میں یہ سب تحریفات ہیں, انہوں نے دین میں تحریفات کی ہوئی. یہ انہوں نے, میں کئی مرتبہ اس پر گفتگو کر چکا ہوں. بسم اللہ کے اندر, نماز کے اندر سے بسم اللہ کو اڑا دیا انہوں نے باوت سے بلند پڑھنے کو. انہوں نے نماز کے رکعتوں میں تبدیلی کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں چل سکی. لیکن الحمدللہ یعنی اتنی تواتر کے ساتھ یہ نماز کی رکعات منقول ہے کہ سنی شیعہ دونوں اس پر متفق ہے کہ اگر صبح کی 2 رکعتیں نا فرض کی تو سب پڑھتے ہیں, دو ہی پڑھتے ہیں, کوئی 4 نہیں. یہ اتنا الحمدللہ اس امت کے اوپر احسان ہے. لیکن انہوں نے کوشش بہت کی. اسی طرح انہوں نے تحریف کرنے کی, حج کے طریقے کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے علی کی ولایت کے اندر تحریف نہیں کرنے کی کوشش کی ہوگی اس کے معنی کے اندر. یہ جناب شیعہ کا معنی مدعا ثابت ہو جاتا ہے, لہٰذا مولا کا معنی یہ نہیں ہے, مولا کا معنی یہ, یعنی پورا انہوں نے پیرالل فرقے کھڑے کیے ہیں شیعت کے مقابلے کے. شیعہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی شیعہ اگر یہ لیتے تو ہمیں عقل اور فہم کو استعمال کرتے ہوئے وہ معنی مراد لینا چاہیے تھا کہ جو رسول اللہ نے مراد دیا. ہم کہتے ہیں ہم علی کو مولا مانتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ٹرینڈ چلانے کا کیا فائدہ ہے, بائیکاٹ عید غدیر. کیا علی تمہارے نہیں, علی تمہارے نہیں ہے کہ آج تم نے ناسبیوں کی حمایت کے اندر اور بنو امیہ کی حمایت کے اندر اس سے بھی تم اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہو. علی کو مولا اگر محبت ہے ان کو, یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اتنا بڑا دعویٰ تو خیر ان کے حوالے سے نہیں کر سکوں کہ یہ محبت بالکل نہیں کرتے, دعویٰ تو کرتے ہیں, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن اگر یہ محبت میں سچے ہوتے تو ہم یہ دیکھتے نا کہ یہ کم از کم کوئی عنوان تو رکھتے. مولا علی زبانوں پہ ہے, مولا کائنات, مولا کائنات. عجیب بات یہ ہے, مولا کائنات بھی کہتے ہیں اور پھر دوسروں سے مفضول بھی مانتے ہیں, دوسروں کو ان سے افضل بھی مانتے ہیں. رسول نے اتنا اہتمام کیا اتنی گرمی میں, تو آپ تھوڑا سا اے سی میں اہتمام کر لیں. اہتمام کیا, اس بات کا اقرار کر لیں, اقرار کر لیں کہ علی کو ہم مولا مانتے ہیں, تو اس کے معنی میں مانے, کسی بھی معنی مانے آپ یہ, لیکن علی کو مولا اتنا اقرار کر لو, ہاں علی مولا ہے. اچھا مفتی صاحب, کیا کہتے ہیں, سوالات کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ مومنین کی یا جو ہمارے اہل سنت میں سے بھی اگر آنا چاہیں تو مختصر ان کے ساتھ سوالات کرنے ہیں. یہ سیشن آپ کا بلی اثر کی پر ہو رہا ہے, تو اگر آپ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ, چونکہ کمنٹ سیکشن میں آ رہا تھا کہ کوشچن سیشن کب سٹارٹ ہوگا, لنک اس کا شیئر کر دیں. مفتی صاحب سے بات کرنی تھی, مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا, دیکھ لیں. جی آپ شیئر کر دیں, میرے پاس صرف 6 منٹ ہے اور آپ لنک کو شیئر کریں. ہاں, ان 6 منٹ کے بعد آپ کا یعنی کہیں روانگی آپ کی؟ روانگی سے مراد یہ ہے کہ میرے کام کچھ ہے, کچھ کام میرے وہ میں نے کرنے. صحیح ہے, مسئلہ نہیں ہے. تو ہم چلے 5-6 منٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں مومنین کے ساتھ. جی لنک جو ہے وہ ہم نے شیئر کر دیا ہے. جی سیدہ کاظمی, آپ سوال پوچھ سکتی ہیں. لنک ہم نے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں دیکھیں, سید شواد اصفہانی کے اس سے لنک جو ہے وہ آ گیا. اچھا مفتی صاحب, یہ میں سوال بھی کرتا ہوں, اس کے جواب بھی آپ اس مختصر ٹائم میں دے دیجئے, اور پھر اگر جو سوالات وغیرہ وہ بھی لے لیں گے. ابھی کل بھی ایک کلپ دیکھ رہے تھے, فرمایا عید کا لفظ کہاں سے آ گیا بھائی, مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں, لفظ چاہیے مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں, البتہ جو مسلمان نہیں ہیں
ان کی چاہے 10 بھی ہو جائے. بس یہ اس طرح کی ساری چیزیں نکالتے رہیں گے. عید کا معنی یہ ہے، عید یہ ہے، جہالت ہے، جہالت ہے. کہتے تو یہ ہیں کہ ہم عربیت سے بہت واقف ہیں، لیکن عید فیسٹیول کو کہتے ہیں. یہ عید شرعی نہیں ہے، عید لغوی آپ اس کو کہہ لیں. علی کی خوشی کے، علی کی ولایت میں خوشی کا اظہار کرنا ہے. تم دوست مان کر ہی خوشی کا اظہار کر لو. اگر یہ پیغمبر نے، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، اگر یہ پیغمبر نے کسی اور کے لیے کہا ہوتا نا یہ اہتمام کے ساتھ، تو یہ نہ صرف عید مناتے بلکہ اس کو یہ استدلال بھی کر رہے ہوتے، خلافت پہ بھی استدلال کرتے اور تمام معاملات کے اوپر اس سے استدلال کرتے، تو پھر کوئی بدعت نہ ہوتا. لیکن یہ چونکہ علی کے لیے کہا ہے تو اس لیے انہیں قبول کرنے میں بہت دیری لگ رہی ہے اور ہضم ان سے نہیں. یہ معاملہ سارا جو ہے نا وہ علی کا ہے اور یہ ان تک پہنچا پچھلے زمانے سے ایسے ہے. اچھا، پچھلا جو دور ہے اس زمانے سے ان تک جو سوچ اور فکر پہنچی ہے، خاص طور بنو امیہ کے دور سے، وہ اسی ترتیب سے پہنچی ہے کہ جتنی کوشش ہو علی کے جو فضائل ہیں اسے کم کیے جائیں یا ان میں تحریفات کی جائیں، اس کے 50 معنی بیان کیے جائیں، اس کے اندر کہا جائے کہ یہ اس طرح تو صرف علی کو نہیں، یہ تو اوروں کے لیے بھی کہا ہے. یا رسول اللہ اگر تبوک کے موقع پر علی سے یہ کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، تو یہ صرف علی کے لیے تھوڑی ہے. رسول اللہ تو مدینہ سے باہر نکلتے ہوئے عبداللہ ابن ام مکتوم کو، نابینا صحابی تھے، ان کو بھی امیر مدینہ بنا کے گئے، تو اس میں علی کی کیا خصوصیت؟ یہ سارا طریقہ دراصل جب ہم منہاج السنت نبویہ پڑھتے ہیں جو ابن تیمیہ نے لکھی ہے، اس نے اس کے اندر جس تعصب کا اظہار کیا ہے، یہ سب وہاں سے جو ناسبی ہو، خواہ وہ سلفی ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، ناسبی، یہ ناسبیت ایک ہی ہے، وہ بنو امیہ سے شروع ہونے والا ہے. جس طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کلہم قد کان ناسبیہ الا الامام عمر التقیہ، کہ بنو امیہ کے جو حکمران تھے سارے ناسبی تھے مگر امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ، وہ ناسبی، ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا. تو یہ بنو امیہ کے زمانے میں، اور یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بنو امیہ کے دور کے اندر یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. اور جو سب امام علی علیہ السلام، جو جس دور کے اندر علی پہ سب و شتم کا آغاز کیا گیا ہو، اس دور میں یہ ساری تعریفات نہیں ہوئی ہوگی، یہ جو تحریفات ہمارے سامنے کرتے. تو یہ مولویوں سے تو میرا یہی سوال ہے نا، صحابہ کے پیچھے چلیں یا مولویوں کے پیچھے چلیں؟ صحابہ خوشی منائیں اس کے اوپر، صحابہ اس کے اوپر بخن کہیں، صحابہ اس پہ بخن کہتے ہیں، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بھائی بدعت ہے، روافض کا شعار ہے. تو یعنی کتنی چیزیں جو ہیں امیر المومنین کے حوالے سے اہل بیت کے حق تلفی جو ہے وہ فقط اسی ضمن میں کی جا رہی ہے چونکہ روافض کر رہے ہیں. جی، روافض ایک چیز کو مانتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے، ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا. یہ تشریحات کا آغاز اسٹارٹ اسی سے لیتے ہیں. وہ عربی ویب سائٹ ہے شیخ صالح منجد، وہ اسلام ویب کے نام سے، اس پر یہ روایت آپ سرچ کریں گے من کنت مولاہ، تو جیسے یہ روایت لکھی ہے وہ کہتا ہے یہ روایت صحیح ہے، لیکن نیچے ہی ڈائریکٹ لکھ دیتے ہیں کہ اس سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی، یہ خلافت کا اعلان نہیں ہے. حتیٰ کہ جو ہمارے یہاں اردو ٹرانسلیشن جتنی بھی کی گئی ہے یا اردو میں شروعات تشریحات کی جاتی ہے، اس میں یہی نیچے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد خلافت نہیں ہے، اس سے خلافت ثابت نہیں ہوتی. میں آج یہ کر رہا ہوں، میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، خلافت کی بحث آپ سے کر کون رہا ہے؟ خلافت کی بحث تو اس میں ہے نہیں. ہاں، اس سے الگ بات ہے کہ اگر شیعہ استدلال کرتے ہیں تو یہ ان کا موقف الگ ہے، لیکن مولا اس لفظ کے اوپر، اس لفظ سے تمہیں کیا چڑھے، اس لفظ سے اقرار کیوں نہیں کر پایا؟ تو وہ شیعہ کے بغض کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شیعہ سے بغض بلکہ شیعہ سے بغض کے اندر ابن تیمیہ نے امام علی علیہ السلام کی تنقیص کی. شیعہ سے بغض کے اندر انہوں نے ایک پورا فرقہ کھڑا کیا، اور اس کو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے، البانی نے اور ذہبی نے، انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ ابن تیمیہ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھی کہ وہ جہاں پر شیعوں کو جواب دیتے تھے تو علی کی تنقیص بھی کرتے، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں. یہ مثال کے طور پر سبیل لگانا، آپ یہ خود دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات ہے نا، یہ سمجھ میں آ جاتی ہے. اب سبیل لگانے کو آج تک یہ لوگ بدعت کہتے رہے، آج تک، حتیٰ کہ جلوس نکالنے کو بدعت کہتے رہے ہیں. جب شہید کے حوالے سے بات ہو، شہادت امام حسین علیہ السلام، تو کہتے ہیں کہ ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے. ہاں، ہم وہ قوم ہیں، ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے، پھر 18 ذی الحجہ میں تم کیا کر رہے ہو؟ 18 ذی الحجہ میں بس شیعوں کو چڑھانے کے لیے ہم باہر نکلیں، شیعوں کو چڑھانے کے لیے. اس پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے کہ بدعت ہے، صحابہ کرام کے لیے جلوس نکالنا بدعت ہے. پھر بھی نکالے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں. کیا وجہ ہے؟ تو یہ تعصب ہے جو دلوں میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بنو امیہ کے زمانے سے
علی کا تعصب, علی کی اولاد کا تعصب, اہل البیت کا تعصب, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اعلان کیا, ثقلین کے لیے اعلان کیا. صحابہ کو تو چھوڑ کر نہیں گئے نا اس امت کے لیے, اس امت کے لیے تو اہل البیت کو چھوڑ کر گئے ہیں. تو یہ بغض ہے ان کے اندر. بہت شکریہ مفتی صاحب. ابھی اگرچہ کچھ سوالات تھے ہمارے نشست میں, لیکن چونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی مختصر ہے, اور جو سوالات ہیں وہ مفتی صاحب سے کہیے کہ اپنا ایک مدرسہ کھولیں اینٹی ناسبی, تاکہ لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے قریب آئیں. یوٹیوب ہے آج کے زمانے کے اندر سب سے بہترین ہے کہ یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری فکر یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن سینٹرز ہونے چاہیے, اور جس کے اوپر آپ کی کوئی قیمت بھی آپ کو نہیں آتی, کچھ بھی نہیں آتے, ہر بندہ ایک مدرسہ کھول سکتا ہے. اور جو مدرسے انہوں نے مولویوں نے کھولے ہوئے ہیں, ناسبیوں کی میں بات کروں تو اس سے کون سا کریٹیو کام ہو رہا ہے, کون سے ایسے اسکالرس پیدا ہو رہے ہیں کہ جو امت کی رہنمائی کریں. لاکھوں آفیشیل رپورٹ ہے پاکستان کی, آپ پڑھ لیں, اور آپ بے روزگاروں کی ایک فوج تیار کر رہے ہیں, آپ قوم کے اوپر ایک مصیبت ڈال رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کورسز بنا کر یوٹیوب کے اوپر ڈالیں, اور سب کچھ آن لائن ہو گیا, اس سے استفادہ کریں. کہتے ہیں آپ کے مدرسے کا یہ ہوگا کہ جو بچوں کے اندر ایک ناسبیت کا وائرس آ رہے ہیں نا, تو وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا. بچے مدرسوں سے زیادہ جو ہے نا آج وہ انسٹاگرام پہ پائے جاتے ہیں, آج وہ آن لائن ویب سائٹس کے اوپر پائے جا رہے ہیں, اور ان کو مولویوں کی باتوں کے اندر کوئی چارمنگ نظر نہیں آ رہی ہے, وہ اپنا مستقبل نہیں برباد کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ان کو یہ جگہ نظر نہیں آ رہی. تو میرا تو خیر بہرحال اس کے حوالے سے موقف یہی ہے کہ میں شاید کسی کو میری باتیں پسند نہ آئے, لیکن بہرحال میرا موقف ہے, میں اس کو ببارنگے دول کہتا ہوں کہ میں ان چیزوں کے اندر وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ ہے تو پھر آپ کو اسی سے آن لائن اپنے موقف کو واضح طور پہ پیش کریں, یعنی وما علینا الا البلاغ کے تحت. باقی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں مفتی صاحب بھی, باقی بزرگان بھی, یاسین قادری صاحب جیسے معتدل افراد بھی, کہ ناسبیت کا قلعہ قمع کیا جائے. انشاءاللہ خداوند متعال مفتی صاحب کو دیگر آپ کو صحت و سلامت عطا فرمائے. اللہ نے یا کسی نے میرے اوپر یہ چیز لازم نہیں کر رکھی ہے کہ ہم ناسبیت کا قلعہ قمع کر دیں, یا ناسبیت کو, یہ کوئی کسی کے اوپر یہ کسی کے اوپر اللہ نے واجب اور لازم نہیں کیا ہوا ہے. یہ ہمارا ایک اہل بیت کے ساتھ ایک جذبہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ خاص طور میں تو اس میں اس لیے آیا ہوں کہ جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ہمارے خاص طور پر, میں تو اہل سنت کا دفاع کر رہا ہوں, سیدہ کو خطا پہ کہا گیا, تو اس کے بعد میں اس سے پہلے ان موضوعات کے اوپر اس طرح گفتگو نہیں کرتا تھا, لیکن جب اتنی دیدہ دلیلی کے ساتھ حقائق کو مسخ کیا جانے لگا, اور سیدہ کائنات کے حوالے سے زبان درازی کی گئی, اور کوشش جب میں نے دیکھی کہ, تو پھر میں نے اپنی ساری توجہ کو یہاں پہ ڈائیورٹ کیا. تو میرا یہ مقصد ہے, یا آپ جو اہل بیت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, کہ ہم اپنا حصہ ڈال سکیں اس کے. دیکھیں حصہ ڈالیں گے, پیغمبروں نے بھی اس دنیا سے شرک کو مکمل ختم کر کے نہیں, انہوں نے بھی اپنے زمانے کے سارے لوگوں کو, سارے دنیا میں جتنے بھی انسان تھے, مسلمان نہیں کیا. اپنی کوشش انہوں نے جاری رکھی. تو یہ ہماری کوشش ہے, آپ بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں, ہر بندہ یہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو آگے پہنچا دیں. جس نے قبول کرنا ہے قبول کرے, جس نے نہیں کرنا وہ اس کی اپنی مرضی ہے. رسول اللہ کے وسیع قرآن اور اہل بیت ہے, اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے کیے وہ تعریفات. بہت شکریہ مفتی صاحب. اسی کے ساتھ ایک سلام کرتے ہیں کہ آپ نے شرکت کی, خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے. جتنے بھی ہمارے ناظرین اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں, سب سے درخواست کریں گے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں مفتی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے حتماً دعا کیا کریں, اور دعاؤں میں حتماً یاد رکھا کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ.